ہمارے گھر میں نا بھابھی کا حکم چلتا تھا۔ ہم لوگ سب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، امی کا سالن ختم ہو گیا۔ امی نے ڈرتے ڈرتے نا اپنی بہو سے کہا، بیٹا تھوڑا سالن ملے گا۔ اب تو بھابھی جو غصے سے لال پیلی کہتی ہیں، بڑھاپے میں ہر وقت کھانے کی فکر رہتی ہے اور صحت آپ کی صحیح رہتی نہیں ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، خبردار کوئی کھانا نہیں ملے گا۔ میں نے کہا بھابھی، جب امی سارا دن گھر کا کام کرتی ہیں، جب تو کبھی خیال نہیں آیا آپ کو امی کی صحت کا؟ بھابھی کہتی ہے، دادا ماں کا چمچہ مت بن، تو اور تیری ماں نا میرے شوہر کے ٹکڑوں میں پل رہی ہیں، جب تو خود کمائے گا نا جتنی چاہے اپنی ماں کو یاشی کرا دینا۔ میں نے کہا امی یہ آپ یہ میرا سالن لے لیں۔ بھابھی کو اتنا غصہ آیا نا، وہ پلیٹ اٹھائی بھابھی نے زمین پہ دے ماری اور کہتی ہیں تیری جرت کیسے ہوئی، جب میں نے منع کر دیا ہے تو ہوتا کون ہے دینے والا؟ میں نے کہا بھابھی آپ بےزتی کر رہی ہیں میری بھی اور امی کی بھی، اچھا آپ مجھے تمیز سکھائے گا؟ اور بھابھی روتے روتے بھائی سے کہتی ہیں، بھائی سارا ماجدہ سامنے بیٹھ کے دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں، خاموش تھے۔ جب بھابھی نے دو آنسو بہائے ہیں تو بھائی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، غصے سے لال ہو کے کہتے ہیں، مصطفیٰ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں تمیز نہیں ہے بڑوں سے بات کرنے کے لیے؟ جلدی بھابھی سے معافی مانگ۔ میں نے کہا بھائی جب سے آپ کی بیوی میری ماں کی اور آپ کی ماں کی بےزتی کر رہی ہیں، خاموش بیٹھے تھے، بیوی نے چار آنسو کیا بہا دیے، آپ تو جناب آپے سے باہر ہو گئے۔ بھائی کہتا ہے تو معافی مانگتا ہی نہیں مانگتا، میں تجھے دھکے دے گھر سے باہر نکال دوں گا، تو جانتا نہیں میں کتنا برا آدمی ہوں۔ میں نے کہا بھائی صحیح کہا ہے، آپ سے برا آدمی ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں کوئی جو اپنی ماں کی بےزتی برداشت کرتا ہے۔ بھائی نے زوردار تھپڑ دے مارا مجھ کے منہ پہ اور لات ماری، ایک گھر سے باہر نکال دیا۔ ماں کہتی ہے، بڑے تو نے غلط کیا ہے، جتنا ہی گھر تمہارا ہے اتنا ہی چھوٹے کا بھی ہے، تو ہوتا کون ہے گھر سے نکالنے والا؟ بھائی کو غصہ آیا، بھائی کہتا ہے اچھا آپ کو چھوٹا عزیز ہے، جاؤ اس کے ساتھ، اور ماں کو بھی دھکے دے گھر سے نکال دیا، دروازہ بند کر دیا۔ میں نے امی سے کہا، امی آپ کو کیا ضرورت تھی میری سائڈ لینے کی؟ آپ سکون سے گھر پہ رہتی، میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیتا، اب میں آپ کے لیے کہاں جاؤں گا؟ ماں غصے میں رونے شروع کر دیا۔ ماں کہتی ہے، بڑے نے دھکا دے گھر سے نکال دیا، چھوٹا بھی ذلیل کر رہا ہے، اس سے اچھا میں خودکشی کر لوں۔ میں نے ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا امی یہ بات نہیں ہے۔ امی کہتی فکر مت کر، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں سارا مل ہی جائے گا۔ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے، کہاں جاتا ماں کو لے کے؟ پھر خیال آیا اپنے دوست کا، اپنے دوست کے گھر گیا، اس کو سارا ماجرا بتایا۔ دوست نے کہا بھائی جتنی اعتماد تیری ہے ایسے ہی ماں میری ہے، فکر مت کر، جب تک تیرا دل چاہتا ہے اس گھر میں رہ۔ میں نے کہا بھائی 2 دن رکھ یہاں پہ، میں نوکری ڈھونڈ لوں گا۔ وہ کہتا فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب میں صبح نکل جاتا نوکری کے لیے اور شام کو تھک ہار کے گھر آ جاتا۔ نوکری کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ میں سوچتا تھا کیسی قسمت پائی ہے، بھائی اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اس کی بینک میں اچھی نوکری ہے، اور میں نے MBA کیا ہوا ہے اور نوکری نہیں مل رہی مجھ کو۔ 2 کے 4 دن ہو گئے، نوکری نہ ملی۔ تھک ہار کے ایک جگہ بیٹھا تھا، وہاں پہ دیوار پہ ایک پوسٹر لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ چپڑاسی کی نوکری ہے، تنخواہ ہے 10,000، کوارٹر ملے گا، کھانا ملے گا۔ بڑا خوش ہوا۔ میرا ضمیر اندر سے کہتا ہے تو یہ نوکری کر پائے گا، تو نے MBA کیا ہے۔ میرے سامنے نا میری ماں کا چہرہ آ رہا تھا جو کئی دن سے بھوکی تھی۔ میں نے پہنچ گیا اس ہاسپٹل میں، وہاں پہ جا کے سٹاف سے کہا کہ میں نوکری کے لیے آیا ہوں جو چپڑاسی کی نوکری ہے۔ سارے سٹاف نے اس طرح مجھ کو دیکھا جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ بات بھی صحیح تھی، اتنا ہینڈسم پڑھا لکھا خوبصورت نوجوان جو دکھنے میں اچھے گھر کا لگ رہا تھا تو اچھے گھر کا ہی، وہ تو وقت نے ایسے کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی اوپر چلے جائیں، اوپر سٹاف میں وہاں پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے آپ جا کے مل لیں۔ اوپر گیا، ڈاکٹر صاحب کے سامنے فائل رکھی، ان کو بتایا کہ میں یہاں پہ چپڑاسی کی نوکری لے آیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی بیٹا یہ تو نوکری ان پڑھ غریب لوگوں کے لیے ہے، آپ تو پڑھے لکھے ہو، MBA کی ہو ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو پورا واقعہ سنایا اپنا۔ ڈاکٹر صاحب کہتا ہے میں نوکری آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کر پاؤ گے؟ میں نے کوئی بات نہ سنی، گھر آیا سیدھا، دوست سے کہا مجھ کو نوکری مل گئی ہے، میں اپنی ماں کو لے کے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہاں نوکری ملی ہے؟ بتایا ہسپتال میں، چپڑاسی کی نوکری ہے۔ وہ کہتا ہے شرم نہیں آئے گی؟ کہتا ہے شرم آئی تھی جب بھائی نے مارا تھا، اس کے بعد شرم کبھی نہیں آئی۔ ماں کو لے کے آ گیا، ماں کہتی بیٹا کیا نوکری ہے؟ ماں سے جھوٹ بول دیا کہ ماں جی نوکری ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے، کچھ فائلوں کا کام ہے۔ ماں کہتی بیٹا دل لگا کام کرنا۔ تو جی واقعی دل لگا کام کیا، ہسپتال کا سارا عملہ سب سٹاف مجھ سے بہت خوش تھا۔ آخر مہینہ بھی ہو گیا، ڈاکٹر صاحب نے اوپر بلایا اور مجھ سے کہتے ہیں میں نے تمہاری اپنے ایک دوست سے بات کی ہے، شاید نوکری مل جائے گی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر ایسا ہو جائے نا تو میں آپ کا ساری عمر شکر گزار رہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی یہ تمہارے تنخواہ مہینے کی 10,000۔
ابو کے مرنے کے بعد نا 500 بھی نہیں دیکھے تھے، اب 10,000 دیکھ رہا ہوں، 10 بار گنے، آنکھوں میں آنسو تھے، پیسے جیب میں رکھے، نیچے آیا، میرے سامنے روتی ہوئی عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے بیٹا میرے بیٹے کو بچا لے۔ میں نے کہا ماں جی کیا ہوا آپ کے بیٹے کو؟ وہ کہتی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور نا ڈاکٹر صاحب نے 1 لاکھ مانگا ہے، میرے پاس جو بن پایا تھا میں ڈاکٹر صاحب کو لا کے دے دیے، میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں، اللہ کے واسطے میری مدد کر، اللہ تعالیٰ تجھے بہت دے گا، بہت نوازے گا۔ اب میں کبھی اس عورت کو دیکھتا ہوں، کبھی جیب میں جو پیسے رکھے ہیں 10,000 ان کو دیکھتا ہوں، کبھی عورت کو دیکھتا ہوں، کبھی پیسوں کو دیکھتا ہوں۔ پھر میں نے سارے پیسے نکال کے نا اس عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیے، اس سے کہا یہ پورے مہینے کی تنخواہ ہے میری 10,000، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے۔ اس عورت نے میرا ماتھا چوما، ہاتھ چومے، لاکھوں دعائیں دی، اللہ تجھے کروڑ پتی بنائے، لکھ پتی بنائے، اور نہ اس کے بعد وہ پیسے پھر بھی کم پڑ گئے۔ پھر عورت جاتی ہے لوگوں سے پیسے مانگتی ہے، کوئی مدد نہیں کرتا۔ پھر میں اوپر گیا اسٹاف میں سب کو جا کے بتایا، اور سب سے پیسے اکٹھے کر کے لا کے جتنے بن پائے اس عورت کو دے دیے۔ عورت نے اور دعائیں دی، ایک ہی بات کرتی ہے تو لکھ پتی بنائے گا۔ میں اس کی بات پہ ہنستا تھا، یہاں پہ روٹی کھانے کے ڈالے پڑے ہوئے ہیں، اور نہ آنکھوں میں آنسو لیے گھر پہنچ گیا۔ جب گھر پہنچ گیا تو ماں کو انتظار تھا آج میرا بیٹا راشن لے کے آئے گا۔ جب ماں نے خالی ہاتھ دیکھا تو ماں کہتی بیٹا تنخواہ نہیں ملی؟ ماں سے پھر جھوٹ بول دیا، ماں تنخواہ کل ملے گی۔ ماں نے پھر وہ اچار اور سوکھی روٹی نکالی ہے، کھانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ماں کے لیے وہ اچھی نہیں ہے، بلڈ پریشر کی مریض ہیں۔ اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولتا ہوں، بڑی سی گاڑی کھڑی ہے، اس میں 3-4 لوگ نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خط آپ کے لیے ہے اور یہ چابیاں آپ کے لیے، کل آ کے اس ایڈریس پہ مل جانا، آپ کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے۔ میں نے کہا جی کیا لکھا ہے؟ سب کچھ خط کے اندر ہے۔ خط لے کے اندر آ گیا، ماں کہتی بیٹا کیا ہے یہ؟ میں نے کہا پتہ نہیں کون لوگ تھے، یہ خط دے کے چلے گیا۔ ماں کہتی جلدی خط کھول، کیا اس میں لکھا ہے؟ خط کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ مجھ کو نہیں جانتے، میں بھی آپ کو نہیں جانتا، میں نے کل آپ کو دیکھا تھا ہاسپٹل میں، آپ نے پورے مہینے کی تنخواہ جو آپ نے چپڑاسی کی نوکری کر کے کمائی تھی وہ ساری 10,000 روپے اس اور کو دے دی ہے۔ آپ سے بڑا امیر آدمی کوئی نہیں ہے، اس سے بھی نہیں بن پایا تو لوگوں سے پیسے مانگ کے آپ نے اور کو لا کے دے دیے۔ آپ بہت اچھا انسان ہیں، آپ کے لیے میرے پاس بہت بڑا کام ہے، آپ کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے۔ اسی خط کے اندر ایک اور لفافہ ہے، اس میں میرا ایڈریس لکھا ہے، وہاں پہ کل پہنچ جائیں آپ۔ ماں کہتی بیٹا تو چپڑاسی کی نوکری کرتا ہے اور تم تو کہہ رہے تھے تنخواہ نہیں ملی، تنخواہ اور کو دے آیا۔ اب مجھے ڈر تھا کہ ماں غصہ ہوگی، ناراض ہوگی۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، میری بھوک پوری ہو گئی، بیٹے کو گلے سے لگایا، ماتھا چوما، اور نہ اب لڑکا صبح پھر جاتا ہے کام پہ زیادہ سوچتا ہے میں جو ایڈریس ہے جہاں پہ جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں، پھر وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ جب پہنچتا ہے گیٹ پہ ایک بڑا سا ہوٹل تھا، ہوٹل کے باہر وہ کھڑا ہے وہاں پہ گن مین، اس سے کہتا ہے جی میں فلاں صاحب سے ملنا ہے، میرا نام نا مصطفیٰ ہے۔ اچھا اچھا مصطفیٰ ہاسپٹل والے؟ کہتا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہ آپ کون نہیں جانتا؟ میں بڑا پریشان، یہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ وہ مجھ کو لے کے گیا اندر ریسیپشن پہ لڑکی کے پاس، لڑکی کہتی ہے 2 منٹ رکیں، اندر میٹنگ چل رہی ہے، 2 منٹ بعد کہا اندر چلے جائیں۔ جب اندر گیا تو اندر باروب شخص بیٹھا ہے بڑی سی کرسی کے اوپر، اٹھ کے گرم جوشی سے ملا ہے، گلے لگایا اور مجھ کو لا کے کرسی پہ بٹھا دیا، یہ جی کرسی آپ کی ہے اور یہ چابیاں آپ کو مل چکی ہے پہلے ہی، یہ ہوٹل بھی آپ کا ہے۔ حیران پریشان، ایک دم اتنی بڑی خوشی، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں مذاق نہیں کر رہا، یہ ہوٹل آج کے بعد آپ کا ہوا، میں نے بھی وہ دن گزارے ہیں جو آپ گزار رہے ہو، میں نے جتنی بھی کمائی تھی نا اپنے بیٹوں کے نام کر دی تھی، مجھے کینسر ہو گیا تھا، بیٹوں سے میری دوائی نہ پوری ہو سکی، مجھ کو دھکے دے گھر سے نکال دیا۔ جب گھر سے نکالا میں اپنی چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے کے آ گیا، کہیں مزدوری شروع کر دی۔ مجھ سے وہ آدمی آ کے ملتا ہے، ایک آدمی، وہ کہتا ہے جی یہ ہوٹل آپ کا ہے، آپ کے ابو سے ہم نے جو سا دھوکے سے چھین لیا تھا، جس دن سے ہوٹل ہمارے پاس آیا نا ہمارے گھر میں مصیبتیں آنی شروع ہو گئی ہیں، ہم کو حلال نہیں پچا، یہ ہوٹل ہم واپس کرنے آئے ہیں آپ کو۔ میں بڑا خوش کہ بیٹوں نے دھتکار دیا تھا، ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا، اس ہوٹل میں نے دوبارہ سٹینڈ کیا، اس قابل بنا دیا، اس کی میں نے 2-3 برانچیں بنا دی ہیں، بہت روپیہ پیسہ ہے میرے پاس، پر مجھ کو نا جو کینسر ہے آخری سٹیج پہ چل رہا ہے، شاید میں 2-4-6 مہینے گزار لوں اور، پر میں یہ ہوٹل نا اپنے بیٹوں کو دینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اچھے ہاتھ میں جائے، جنہوں میں خدا ترسی ہو۔
اس لیے میں ہوٹل آپ کو حوالے کرتا ہوں۔ آج کے بعد آپ اس ہوٹل کے مالک ہوں، کیونکہ میں نے اب دیکھا ہے آپ کو، آپ کی پورے مہینے کی تنخواہ تھی 10,000، کتنے خواب تھے آپ کے، آپ نے ساری کی ساری نکال کے عورت کو دے دی، جہاں بھی صبر نہیں کیا، لوگوں سے پیسے اکٹھے کرا کے دے دیے۔ پھر میں ڈاکٹر صاحب سے آ کے ملا، آپ کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا اس لڑکے کے بھائی نے اس کو دھکے دے کے اپنی بیوی کے کہنے پہ گھر سے نکال دیا، یہ اور اس کی ماں کوارٹر میں رہتے ہیں یہاں پہ۔ مجھے اپنا وقت یاد آ گیا، اس لیے میں آپ کو یہ ہوٹل آپ کے حوالے کرتا ہوں، بس میری چھوٹی سی شرط مان لینا۔ لڑکا پوچھتا وہ کیا شرط ہے؟ کہتا میری بیٹی ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت پیاری ہے، اسے اپنا لو، اس سے بھی شادی کر لو۔ لڑکے کے سامنے اچانک دو خوشیاں، لڑکا گھر آتا ہے، اپنی ماں کو سارا واقعہ بتاتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا دیکھا نا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا تھا، جب اللہ ایک در بند کرتا ہے نا 1000 در کھولتا ہے۔ اب اس کی شادی ہو گئی، وہ اس کی جو بیوی تھی نا، اس کی ماں کی اتنی خدمت کرتی کہ اس کی خود بھی لڑکا اتنی خدمت نہیں کرتا تھا، بہت خدمت کی ماں کی۔ یہ اپنے آفس میں بیٹھا ایک دن، وہی بھائی جسے تھپڑ مار گھر سے نکالا دھکے دے کے، وہ آفس میں آتا ہے۔ جب اپنے بھائی کو دیکھتا ہے، بہت سی غصے بیٹھے، کہتا ہے مصطفیٰ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہتا ہے میں اس ہوٹل کا مالک ہوں۔ کیا تم ہوٹل کے مالک ہو؟ پھر تم نے مجھ کو نکالا نوکری سے؟ کہتا ہے میں نے نہیں نکالا، تمہاری حرکتیں ایسی تھی اور اسٹاف نے آپ کو نکالا تھا نوکری سے۔ کہتا اچھا تم مجھے بدلہ لے رہے ہو؟ کہتا بھائی کوئی بدلہ نہیں لے رہا، میں نے تو آپ کو اس دن معاف کر دیا تھا جو مجھے نوکری ملی تھی۔ آپ کی حرکتیں اس طرح کی تھی، آپ کبھی کام پہ آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے، اور آپ نے اتنا ایڈوانس لے رکھا تھا، اس لیے آپ کو نکالا گیا۔ پھر بھی جتنا مجھ سے بن پایا میں آپ کی نوکری کا بندوبست کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے اس نے مجھے معاف نہیں کیا؟ کہتا مجھے گلے لگا کے معاف کر دو ایک بار۔ بڑے بھائی نے جب کہا، چھوٹے بھائی نے گلے لگایا، بھائی کو معاف کر دیا۔ کہتا اپنی ہو سکے تو اپنی بھابھی کو ہی معاف کر دینا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بھابھی فرش پہ گر گئی تھی، لات ٹوٹ گئی ہے، اب معذور ہے، ویل چیئر پہ رہتی ہے، چلنے سے محتاج ہے، اور وہ جو ایک سائڈ پہ نا جب گری تھی نا جبڑا ٹوٹ گیا ہے، صحیح سے لفظ ادا نہیں کرتی ہے وہ۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، میں نے معاف کیا۔ وہ کہتا ہے امی سے بھی کہنا مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہتا ہے امی کی طرف سے میں نے معاف کر دیا، اور اس کے لیے بھائی اپنے بھائی کے لیے بندوبست کرتا ہے نوکری کے لیے، اور کہیں اور نوکری کرا کے دیتا ہے۔ اب اس ساری کہانی میں سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو نیکی ہے نا کبھی بھی رہ گا نہیں جاتی۔ اس نے اس عورت کی مدد کی، کہتے ہیں نا اللہ ایک کے بدلے 10 گنا دے گا۔ اس بندے کو اس نے 10,000 دیے تھے، اتنے بڑے ہوٹل کا مالک بنا دیا بیٹھے بٹھائے۔ دوسرا، معاف کرنے سے نا عزت کم نہیں ہوتی۔ چھوٹا بھائی تھا، بڑے بھائی کو معاف کر دیا، نوکری بھی لگوا دی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اس کو بڑے بھائی کو معاف کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔